صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ سیریز چل رہی ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام پر. اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں اور الحمدللہ آپ نے اس کو سماعت بھی کی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر عمل بھی کیے ہوں گے. آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا حق نصیحت طلب کرنے والے کا حق کیا ہے. جو نصیحت ہم سے طلب کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے، امام نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے اور روایات کیا بیان کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آج ہم لوگ سیکھیں گے اور جانیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر ہم لوگ عمل کریں گے. جو ہم لوگوں سے ایک بیان کیا جاتا ہے یا سننے کو ملتا ہے فلاں نصیحت کر رہے ہیں، فلاں بہت نصیحت کرنے والے ہیں، تو کیسے نصیحت کرنا چاہیے، کس طریقے سے نصیحت کرنا چاہیے، آیا قرآن نے نصیحت کی ہے یا نہیں، یا قرآن کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ سیکھیں گے اور جانیں گے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْمُسْتَنْصِ فَإِنَّ حَقَّهُ أَن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ النَّصِيحَةَ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي تَرَى لَهُ أَنَّهُ يَحْمِلُ وَتَخْرُجَ الْمَخْرَجَ الَّذِي يَلِينُ عَلَى مَسَامِعِهِ وَتُكَلِّمَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِمَا يُطِيقُهُ عَقْلُهُ إِلَى آخِرِهِ. امام فرماتے ہیں جو تم سے نصیحت چاہتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے اتنی نصیحت کرو جتنا اس کا استحقاق ہے، جتنا اس کا کیا ہے، حق ہے، اور جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. معلوم چلا آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ، بالآخر آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا. مثال کے طور پر ہم جو ہے پیش امام ہیں، ہم نے خطبے میں اتنی نصیحت کر دی کہ لوگ ایک جمعہ میں 20-25 آتے تھے، اگلے جمعہ میں معلوم چلا کچھ آتے ہی نہیں، 2-4-6 آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ نصیحت کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کیسے نصیحت کیا جائے یا کس طریقے سے کیا جائے ایک بات ہے، یا نصیحت قبول کرنے والا کتنی برداشت کر سکتا ہے وہ امام فرماتے ہیں. اور اس انداز میں نصیحت کرو کہ اس کے کان کو بھلی لگے، یعنی اچھے سے بول کر، اچھے الفاظ میں، پیار سے، محبت سے. ایسا نہیں ہے تم لوگ ایسا کرتے ہو، تم لوگ ایسا کرتے ہو، یہ فلانے ایسے ہیں، نہیں، ادب سے، ادب کے انداز میں. معصومین کا فرمان ہے، معصومین کی سیرت ہے کہ نصیحت ایسے کرو جس کے اس کے کان کو کیا لگے، بھلی لگے. اس سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو، کیونکہ ہر عقل کے لیے ایک مخصوص انداز سخن ہوتا ہے. ایک بچے کے لیے کس طریقے سے بیان کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، ایک جوان کے لیے کس طریقے سے کرنا ہے، ایک نوجوان کے لیے کس طریقے سے کرنا ہے، ایک جو ہے ضعیف کے لیے کس طریقے سے نصیحت کرنا ہے، ایک جو ہے ہمارے ہمسن ہے، ہمسن کمسن بھائی ہے، اس کے لیے کیسے سب کے لیے الگ انداز ہوتا ہے. دوست کے لیے الگ ہے اور وہ اسی کو سمجھتا ہے. جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہو، جس طریقے سے وہ سمجھ رہا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے، کیسے. اور تمہارے انداز چلن کیا ہونا چاہیے، جو تم بیان کر رہے ہو اس کا انداز چلن کیا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. جو نصیحت کر رہے ہو، جو گفتگو کر رہے ہو، وہ نرم انداز سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ لاٹھی مارتے ہوئے چلو نماز پڑھ لو، یہ کر لو، چلو فلانے، نہیں، پیار سے. چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ لیجیے. دیکھیے آپ کا یہ مثال دے رہے ہیں، جو آپ یہ سگریٹ پی رہے ہیں روڈ پہ اچھا نہیں ہے، یا گٹکا کھانا اچھا نہیں ہے، یہ فالتو کے کام ہے. ہمارے ائمہ کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، نہ ہمارے ائمہ جو ہے یہ ساری چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں، نہ ہمارے امام کو اس سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے امام کو اس سے کوئی نقصان. لہذا ہم لوگ اس کو اگر ترک کر دیں تو کتنی بہتر بات ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں تو کتنا اچھی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہم لوگ نصیحت اچھے الفاظ میں کریں. لباس آپ جو ہے نماز میں جو پہن کے آئے تھے وہ لباس مناسب نہیں تھا، بہترین لباس پہن کے آئیے، عطر لگا کے آئیے. ایسا جب ہم ایسے انداز میں کریں گے نا تو واقعاً سننے والے کو بھی اچھا لگے گا اور وہ نصیحت کو قبول کرے گا. لیکن ہم 4 آدمی کے سامنے، یا مثلا 4 آدمی تو ایک مثال دی جاتی ہے، وہ 4 آدمی آج تک ہم کو ملے ہی نہیں، کون ہے وہ جو جن کے سامنے بیان ہوتا ہے. خیر،
ہم نے کسی کے سامنے کہا ارے آپ نماز میں کیوں نہیں آتے, ارے آپ کا لباس کیسا ہے, ارے آپ کیسے ہیں, آپ وہاں سگریٹ پی رہے تھے, ارے آپ کو فلانا کر رہے تھے. نہیں, ادب کے اندر پیار اور محبت سے, جیسے قرآن سمجھا رہا ہے. قرآن میں کیا ہے, بھرپور نصیحت ہے. خود قرآن ایک نصیحت ہے. کیوں؟ قرآن ایک موعظہ, نصیحت ہے, واعظ ہے قرآن. اور صفات میں, قرآن کی صفات میں بہترین صفت ہے کہ قرآن کیا ہے, موعظہ ہے. جس طریقے سے قرآن میں خود آیا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ آ چکا ہے. قرآن کیا ہے, موعظہ آ چکا ہے. یہ اب اس کا کیا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, یہ تمہارے لیے شفا ہے قرآن. یہ مومنین کے لیے کیا ہے, متقین کے لیے, مومنین کے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے. لہذا یہ ساری چیزیں ہم غور کریں. خود قرآن ایک موعظہ ہے, قرآن ایک نصیحت ہے. کس انداز سے گفتگو کرتا ہے, کبھی یا ایھا الذین آمنوا, کبھی یا ایھا الذین, کبھی یا ایھا الناس, کبھی یا ایھا المزمل. کس طریقے سے یہ بات کرتا ہے قرآن, کتنے پیار اور محبت سے بات کرتا ہے گفتگو. یہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے, کتنی کبھی اندازہ ایسا لگتا ہے کتنا پڑھتے چلے جائیں قرآن, کتنا اچھا لگ رہا ہے. لہذا یہ قرآن جو ہمارے لیے بیان ہوا ہے, دوسری جگہ پہ بیان ہوتا ہے یہی موعظے کے سلسلے میں, موعظے کے سلسلے میں قرآن میں بیان ہوتا ہے ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. یہ عام انسانوں کے لیے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. قرآن کیا ہے, ہدایت ہے, نصیحت ہے. کس کے, صاحبان تقویٰ کے لیے. لہذا ہم غور کریں اس پر, فکر کریں قرآن کو کہ کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. پھر ایک آیت میں سورہ نون میں پروردگار عالم ارشاد فرمائے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا ہے. یعنی قرآن کیا ہے, نصیحت کا سامان ہے. قرآن کھل کر نصیحت کرتا ہے. پوری قرآن کیا ہے, نصیحت ہے ہمارے لیے. لہذا ہم کیا کریں, ہم اس پر غور کریں, فکر کریں. ایک اور آیت سنیے سورہ ہود کی وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں اور ان واقعات میں حق, نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے. کس میں, قرآن میں. قرآن کیا ہے, قدیم رسولوں کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں ابس نہیں بیان کیے. پروردگار عالم نے جو انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے وہ ابس نہیں, بلا وجہ نہیں بیان کیا کہ ہمارے لیے بیان کر دیا ہے. لہذا میرے عزیز, میرے دوست, میرے جوانوں, یہ جو ہم تک پہنچی ہیں چیزیں پہنچتی ہیں ائمہ طاہرین کی یا قرآن کی, اس پر ہم کوشش کریں, عمل کریں, کیونکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. نصیحت ہے. آیت اللہ یعنی سخنران ایک عالم دین ہے, یعنی مجلس, جس طریقے سے مجلس پڑھنے والے ہیں, حبیب اللہ فرح زادے, یہ حرم معصومہ سلام اللہ علیہ ہمیں مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے واقعے کو نقل کیا کہ ایک اعرابی آیا رسول کی خدمت میں. جیسے بیٹھا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, وقت قیامت کب ہے, قیامت کب آئے گی. جیسے اس نے سوال کیا اچانک سے اذان ہونے لگی, وقت اذان ہو گیا, اذان ہونے لگی. جیسے اذان ہوئی تو بہرحال رسول ہے, اذان کے وقت گفتگو کرنا اشد مکروہ ہے, گفتگو بھی نہیں کر سکتے. رسول اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. نماز پڑھ کر آئے, اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ وقت قیامت کب آئے گی. اب غور کریے, نصیحت دیکھیے کیا ہے. وقت قیامت, رسول نے کہا کہ کمال یہ نہیں ہے, مہم یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, وقت کیا ہے, لیکن یقیناً جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ یقینی ہے. وہ کیا ہے, یقینی ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قیامت کے لیے کتنا آمادہ کر کے رکھا ہے تم نے. حقیقت یہ ہے, جو ہم تک نصیحت ملی ہے ہم نے اس کو کتنا قبول کیا ہے, کتنا ایکسیپٹ کیا ہے. جو ہم کو ایڈوائس ملتی ہے, اچھا بعض لوگ پھر میں ایڈوائس دیتے, وہ الگ چیز ہو گئی.
لہذا جو ہم کو واقعات، جو ہم کو قرآن نے نصیحت بیان کیا ہے، جو ائمہ تحریم نے ہمیں نصیحت بیان کیا ہے، جو رسول اسلام نے ہمیں نصیحت بیان کیا ہے، جو واعظ کیا ہے، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اہم یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کتنا ساز و سامان کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ ایک شاید ہم اپنے حیات طیبہ میں غور کریں، اپنے زندگی میں غور کریں تو شاید ہو سکتا ہے ایک صفحہ بھی نہ پورا نکلے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وعظ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور اس میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ جو پروردگار عالم نے جناب نوح کی زندگی کو بیان کیا، کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ ہم سے کیا ربط ہے؟ آج جناب نوح کا زمانہ تھا، اللہ نہیں معلوم کتنے سو سال پہلے جناب نوح کا زمانہ تھا، لیکن آج دیکھیے جناب نوح کے بعد کیوں بیان کیا؟ یا خود سورہ بقرہ 2.5 صفحے میں، 2.5 پارے میں، سورہ بقرہ 2.5 پارے میں کیا بیان کیا ہے؟ گائے اور بچڑے کے قصے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ خداوند عالم کو گائے اور بچڑے کے قصے بیان کرنا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کے دور میں جو بیان کیا اور اس دور کا ماحول اگر آپ تھوڑی دیر سوچے، غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعاً قرآن نے جو واعظ بیان کیے، نصیحت بیان کیے، واقعات بیان کیے، قصص بیان کیے، وہ سب ہمارے لیے ہیں۔ جناب نوح کا کیا ہے؟ 950 سال زندگی ملی، انہوں نے 300 سال کھل کر دعوت دی، کھل کر نصیحت کی، لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جناب نوح؟ پھر خاموش ہو گئے کہ چلو اب قبول کر لو، نہ کیا۔ پھر اس کے بعد جناب نوح نے 300 سال کھل کر تبلیغ اعلان کرتے رہے، میری نصیحت کو قبول کرو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، واحد یکتا کی خدا کی جو ہے عبادت کرو، سب کچھ کرو۔ اس کے بعد جناب نوح خاموش ہو گئے، شاید اب مان جائے 300 سال۔ پھر 300 سال جناب نوح نے نفرین کی لعنت بھیجی، پھر نہ مانے۔ کل 80 لوگ جناب نوح کے دور میں کیا ہوئے؟ ایمان لے کر آئے جناب نوح پر۔ خداوند عالم نے کیا کہا جناب نوح سے؟ وہ سارے واقعات کہ پیڑ لگاؤ، کھجور کے پیڑ لگائے، حتیٰ کہ لوگ جب ادھر سے گزرتے تھے تو پیڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ اب دیکھیں ایک نبی خدا لیکن تلخ کلامی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بدتمیزی سے بات نہیں، ہم اور آپ ہوتے لاٹھی لے کے چل دیتے، نصیحت کرتے تو اللہ اکبر نہ پوچھئے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین محترم، یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن میں، یہ ہمارے لیے واعظ ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں کیسے گفتگو کرنا ہے۔ اگر تمہارا کوئی نقصان کر دے رہا ہے خدا نخواستہ تو کیسے اس سے گفتگو کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ہود کا کیا ہے، جناب صالح کا، جناب موسیٰ کا کیا واقعہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بنی اسرائیل جس کے لیے منہ و سلوہ، کبھی کہتے ہیں ہم یہ نہ کھائیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم وہ نہ کھائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہے، کبھی ویسا نہیں ہے، ہم بہت منہ و سلوہ کھا چکے، اب ساگ اور سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں، دال کھانا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی یہ سب ہمارے لیے واعظ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ابس نہیں بیان کیا۔ ہاں میں بیان کر رہا تھا کہ کیا وجہ تھی گائے اور بچڑے کی قصے بیان کرنا پروردگار عالم کو ہمارے لیے؟ کیا یہ فالتو کی بات چیزیں بیان کر رہا ہے؟ نصیحت ہے ہمارے لیے، اس میں کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ کوئی پوچھے؟ عزیز و نصیحت ہے۔ اگر اس دور میں دیکھیں گے تو گائے اور بچڑے کا ٹوٹل کھیل تھا جناب موسیٰ کے دور میں، تھا یا نہیں تھا؟ آج کا کیا ہے؟ کہیں اور نہ کی مت جائیں تو لیکن اپنے خود ملک عزیز میں کیا چل رہا ہے وہی۔ عزیزوں، خداوند عالم نے کوئی چیز قرآن میں عبث نہیں بیان کیا ہے، فالتو کا نہیں بیان کیا ہے، نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے۔ جناب صالح کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب صالح نے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ نبی معجزہ دکھائیے، اونٹنی نکلی پہاڑ سے کیا نکلی؟ اونٹنی نکلی، اس کے ساتھ بچہ۔ خداوند عالم نے کہا چھوڑ دو، جہاں جی چاہے جائے، جو اس سے آدمی دودھ پیے۔ سب کو لوگوں نے پلاننگ کر لی، کیا کیا پلاننگ؟ اب اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کرنے والے مختصر، پلاننگ کرنے والے مختصر لوگ تھے، اور اس کے ساتھ کیا کیا خداوند عالم؟ نصیحت ہے یہ واقعات ہمارے لیے۔ خداوند عالم نے کیا کیا؟ خداوند عالم نے پوری قوم پر تقریباً 1 لاکھ لوگوں پر عذاب نازل کیا، اس میں سے چند لوگ قتل کرنے والے تھے، چند لوگ مشورہ کرنے والے تھے۔ خدا یہ کیوں؟ آواز آئی جب جناب صالح سے کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کیا سب شامل تھے؟ کہا کچھ لوگ تو اس کے قتل کی پلاننگ پہ راضی تھے،
اور کچھ لوگ خاموش تھے، اس بنیاد پر عذاب نازل ہوا۔ آج جو ہو رہا ہے، اگر کوئی کہے ہم سے کیا لینا دینا فلسطین کا مسٹر، ہم سے کیا لینا دینا، فلاں کا جگہ فلاں مظلوم مارے جا رہے ہیں، ہم سے کیا لینا دینا، عزیزو کل خاموش رہنا یہ ساری چیزیں ہم کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اور راضی بفعل قد داخل فیہ ماہم، یعنی رسول علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی قوم کے فعل سے راضی ہو جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ خاموش نہیں رہنا ہے، کھلا ہنگامہ بھی نہیں کرنا، مطلب یہ کہ بیزاری کرنا ہے، آپ کو اس سے بیزار رہنا ہے کہ نہیں ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ مظلوموں کی ہمیشہ حمایت کرو۔ امام حسین کے آخری جملے یہ تھے نصیحت کے، ہمیشہ مظلوموں کی کیا کرنا، حمایت کرنا، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ آج سلام ہو کروڑوں کہ جو لوگ ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کریں۔ عزیزو یہ ساری چیز ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم اس کو قبول کریں۔ جب ہم اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خدا، ہمارے ائمہ، ہمارے معصوم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ سارے ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمارے لیے پھر زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی، زندگی سے زیادہ ہماری آخرت انشاءاللہ تعالی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ہم اپنے امام کے سامنے ہم اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کلام۔ ورنہ اگر ہم نے وعظ اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو کیا یقین ہے کہ ہم اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا میرے عزیزوں نصیحت کو قبول کریں، نصیحت کو وعظ اور نصیحت کو حاصل کریں۔ جو ہم کو کوئی سمجھا رہا ہے اچھی چیزیں اس کو قبول کریں۔ سمجھانے والے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ سمجھا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔